یہ دیکھیں مشہور حدیث ہے بخاری کی، حضور نے فرمایا میں یہ ولادت کے ساتھ جو علت لیا الارض مسجدا وطہورا، حضور کے قدم مبارک فرش زمین پر لگنے کی وجہ سے اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا، پاک کر دیا، مسجد بنا دیا۔ یار روک کر ایک مسئلہ آپ کو گزارش کر دوں، یہ حدیث ٹھیک ہے بخاری میں ہے، اس زمین کے پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے زمین ناپاک تھی؟ نہیں، کوئی ناپاک نہیں تھی۔ ویسے اقوال علماء نے اس کی 100 توجیحات کرنے کی کوشش کی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ پہلی امتوں اور نبیوں کو مخصوص جگہ پر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہو کہ یہ پاک ہے، باقی جو ہے اس لائق نہیں کہ سجدہ کیا جائے، حضور کے لیے ساری زمین کر دی گئی ہے۔ بھئی اس نسبت سے تو ہمارے ہاں بھی بہت ساری زمینوں کے ایسے حصے ہیں جو سجدے کے لائق نہیں ہیں، وہ تو ہیں، ایسی بات نہیں۔ اصل میں اس کا مطلب اور ہے، میں اس پر اب زیادہ بات نہیں کرتا کیونکہ وہ مضمون رہ نہ جائے۔ اصل بات یہ ہے حضور جو فرمانا چاہتے زمین پہلے بھی پاک تھی۔ یہ اصل میں جو طہورا کا لفظ ہے نا، اس کو سمجھنے میں مغالطہ ہوا۔ بعض نے سمجھا کہ یہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پاک، یعنی اللہ نے میرے لیے زمین پاک بنا دی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ طہورا مبالغہ کا صیغہ ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اللہ نے میری خاطر زمین کو ایسا بنایا کہ جو اس کے ساتھ تیمم بھی کر لے اس کو پاک کر دے گی، پاک کر دینے والی بنا دیا۔ اب آؤ پچھلے لے آؤ، جو اشکال آتے ہیں، جو اعتراض آتے ہیں، لے آؤ سامنے۔ حضور کی امت سے پہلے تیمم کسی کے لیے جائز نہیں تھا، طہارت نہیں کر سکتے تھے، وہ صرف پانی سے کرتے تھے۔ حضور کو یہ نسبت ایک خاصہ حاصل ہوا کہ تیری امت کو تو یہ زمین بھی پاک کر دے گی، مٹی پاک کر دے گی۔ اور تو میں کہتا ہوں یہ حدیث میں آیا ہے نا، مٹی کو پاک کر دیا، وہ آپ جو بھی اسے تیمم کرے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو حضور کے جگر پارے ہیں ان کی طہارت کا اعلان تو قرآن میں آیا ہے، وہ تو قرآن میں آیا ہے۔ تو یہ میرے استاد تھے اور میرے شیخ ہیں شیخ القرآن سید محمد زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ القرآن۔ وہ فرماتے تھے کہ میرا تو عقیدہ ہے حسین کسی کو پاؤں سے ٹھوکر بھی مار دے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ہاں